ساتھ سنیے گا، ایک ایسی قوم جس کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کو یونان کے فلسفے نہیں آتے تھے۔ علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں گوشگزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی نہ حیثیت رکھتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کوئی ادیب خطیب سمجھتا ہوں، حکم مرشد ہے تو چند گزارشات لے کر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر آ گیا ہوں۔ یقیناً مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ممبر نور شریف کی رحلت پر جلوہ فرما ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی خیرات لے کر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں۔ اب یہ کر رہا تھا، کلام مجید کو دیکھیں، یوں تو عظمتوں کی شان یہ ہے، جس پہلو سے بھی قرآن کو دیکھیں گے قرآن اس پہلو سے بے مثال نظر آئے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے، بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے اس کی خدمت کی ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کی خدمت کا حق ادا کر دیا، بلکہ ہر شخص نے یہی کہا کہ ہمارا ہی دامن تنگ ہے اور اس کے سمندر کے موتی یقیناً کما حق ہو، سارے موتی کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا سا توجہ کیجئے گا اور کلام مجید کے قریب ہونے کی کوشش کیجئے گا۔ عرب یہ کر رہا تھا، عرب کا دستور کیا تھا، عرب کا ماحول کیا تھا، عرب کی سچویشن کیا تھی، عرب کی کنڈیشن کیا تھی۔ ان کے پاس کوئی علم و ہنر نہیں تھا، انہیں یونانی فلسفے نہیں آتے تھے، وہ فلسفے اور منطق سے وابستگی نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس روم والوں کی طرح کوئی تمدن و تہذیب نہ تھی، ان کے پاس شام اور جناب ایران کی طرح کوئی اسپیشل کلچر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی زندگی جینے کا سلیقہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو رمز انسانیت سے ناواقف قوم تھی۔ ان کی کنڈیشن یہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے پاس بکریوں کی قطاریں تھی، چند قطار اونٹ تھے، پہاڑوں میں بسنے والی قوم تھی، سخت دل اور پتھر دل میں ان کے مزاج تھے۔ ہاں ایک چیز تھی، وہ اپنی زبان پر بڑا غرور کرتے تھے، اپنے علاقے کے علاوہ سارے علاقے والوں کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگا کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بس پہاڑ کی دامن میں اگتا ہوا سورج اور گھاٹیوں کے دامن میں ڈوبتے ہوئے سورج کا ان کے پاس علم تھا۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، یہ ایک ایسی قوم ہے جو پتو کہہ دی جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ جناب گاؤں کا گاؤں تھا، انہیں رمز انسانیت سے کوئی واقفیت نہ تھی، اور یہ دوسری طرف کوئی دلچسپی بھی نہ رکھتے تھے۔ لیکن ذرا عرب کے کلچر کو دیکھیں، ننگے ہو کر یہ کعبے کا طواف کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، سوتیلی ماؤں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ کنڈیشن یہ تھی، خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر جوئے کھیلا کرتے تھے، کیفیت یہ تھی کہ ہم کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر نشہ کرتے تھے۔ عرب کی ایک اجت قوم کے درمیان ایک پیغمبر انسانیت کا ورود مسعود ہوتا ہے، اور رحمت للعالمین نے انہیں کلام مجید کی چند آیتیں کیا سنائی، کل جو جہالت پر رشک کرتے تھے، آج جہاں بانی کا اصول سیکھنے کے لیے روم کے لوگ ان کی دہلیز پر آ رہے ہیں۔ آج وہی لوگ جنہیں کل جینا نہیں آتا تھا، انہوں نے روم پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ کر دکھا دیا، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں تھا، انہوں نے ایران کی سرحدوں کو عبور کر دیا، اور اقبال کو کرنا پڑا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے ہم نے۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی کہ پیغمبر نے یکسر نقشہ بدل دیا؟ تو دو باتیں، ایک حضور کی تربیت تھی اور دوسرا کلام مجید کا اعجاز تھا۔ جن لوگوں کو حضور قرآن سناتے تھے، قرآن اندھیرے دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نور میاں صاحب، برادران ملت اسلامیہ، یہ کلام مجید ہے، اور اس کلام کی برکت کی شان یہ تھی، جو کل اونٹ چرا کر خوش رہتے تھے، پھر وہی اونٹ چرانے والے بیت المقدس کے فاتح بن گئے۔ کل بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ بچیوں کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ کون سی طاقت تھی؟ ایک تو حضور کی تربیت تھی، اور دوسرا قرآن کا اعجاز تھا۔ جی اہل زبان تھے عرب والے، علماء سے پوچھیے آپ کو بتائیں گے، ان کی کنڈیشن یہ تھی اہل عرب کی کہ یہ اپنی زبان پر بڑا غرور کرتے تھے۔ لیکن بہت اختصار عرض کروں، تفصیلاً جانے کا وقت نہیں ہے، بہت شارٹ میں عرض کروں، قرآن چیلنج کرتا رہا،
حضور نے قرآن سنایا، عمر نے سنا تو دل کی دنیا بدل گئی. سبحان اللہ. آئے تھے قتل کرنے، قرآن سن کر مسلمان. قرآن حضور سناتے رہے، عرب کا ماحول بدلتا رہا، چینجنگ آتی رہی، تبدیلی آتی رہی، معاشرہ بدلتا رہا.